اللہ اکبر عورتوں کو بھی ان پڑھ عورتیں دین کی دائی بن گئیں۔ میں 1991 میں اردن گیا پہلی دفعہ، وہاں میں نے برقع دیکھا۔ برقع مجھے عرب کہنے لگے یہ جو تم برقع دیکھ رہے ہو نا، یہ برقع پاکستان کی مستورات کی جماعت کی تو پھیلایا ہے، پورے اردن میں ایک عورت برقعے والی نہیں تھی۔ پتلونیں، سکرٹ، اور جو نیک عورتیں ہوتی تھیں اچھے خاندان کی، وہ صرف سر چھپاتی تھیں، چہرہ کھلا ہوتا تھا۔ یہ برقع بنوں کی پٹھان عورتوں کی جماعت، پٹھان مستورات جو اردو بھی پوری طرح نہیں سمجھتی، وہ عربی کیا سمجھیں گی؟ بنوں کی مستورات جماعت اردن گئی۔ اب عورتیں اندر آ رہی ہیں پتلون میں، عورتیں اندر آ رہی کھلے ہوئے بال، عورتیں اندر آ رہی سکرٹ میں، جین میں۔ یہ کیا کرتی تھیں؟ آپ کے یہاں تو بڑی بڑی چادریں ماشاءاللہ ہوتی ہیں، پٹھان کی چادر، اس کا بستر بھی ہے، اس کا کرتا بھی ہے، اس کا بیت الخلاء بھی ہے، اور اس کا بدن سرانہ بھی ہے، اور اس کا خیمہ بھی ہے، اور اس کا مسلح بھی ہے، اور اس پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ ایک چادر میں سارا جہان چھپایا ہوا ہے۔ تو یہاں کی خواتین کی چادر بڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو وہ جب وہ لڑکیاں آتی عورتیں تو اپنی چادریں ان پر ڈال دیتی، کچھ نہیں کہتی، اپنی چادر ان پر ڈال کے ان کے آگے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی، اور ایک لفظ انہوں نے یاد کر لیا، بنات الصحابہ، انتن بنات الصحابہ، تم تو صحابہ کی بیٹیاں ہو، اور یہ کہہ کے رونا شروع کر دیتی، تم تو صحابہ کی بیٹیاں ہو، اور آنسو ان کی ہے بڑے بڑے علماء کے واس ان کو برقعے میں نہ لا سکے، بنوں کی ان پڑھ عورتوں کے آنسوں نے ان کو برقعے پہنا دیے۔ یہ ختم نبوت کا کام ہے تبلیغ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نکلا ہوا نور ہے، جس نے ان پڑھ کو، وہ پہاڑی کو گلگت کے پہاڑوں میں ہو، چترال کے پہاڑوں میں ہو، یا پشاور کی یونیورسٹی میں ہو، یا کراچی یونیورسٹی میں ہو، یا وہ سندھ کے تھر پار کر، یا پنجاب کا چولستان، اور یا لئیے کا ریگستان، ان پڑھ سے ان پڑھ، پڑھے سے پڑھا لکھا مرد عورت جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، سب کو ایک ہی جیسا فائدہ ہوتا ہے، اور سارے دین کے دائی بن جاتے ہیں۔ ناممکن کو اللہ تعالیٰ ممکن کر کے دکھا رہا ہے۔ ساری دنیا میں تحریکیں پڑھے لکھوں نے چلائیں، یہ تبلیغ واحد کام ہے جو ان پڑھ بھی چلا رہے، پڑھے لکھے بھی چلا رہے، اور عرب بھی آ رہے، اور عربوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے پھر بھی آ رہے۔ ہم ایک جماعت میں تھے، میں گشت میں تھا، ایک ترجمان پکا ہوتا ہے ایک کچا ہوتا ہے تاکہ کچے کی مشق ہو۔ وہ میں گشت میں تھا، دوسرے ترجمان سے عرب نے کہا یار تم روز گوشت پکاتے ہو، آج سبزی پکاؤ، تو آج آلو پکا لو۔ آلو کو عربی میں کہتے ہیں بتاتا۔ تو وہ جو ترجمان تھا وہ کہنے لگا امیر صاحب، اور عربی میں بطخ کو کہتے ہیں بط، عربی میں بطخ کو بط اور آلو بتاتا، نیڑے نیڑے ہی ہے، فرق تھوڑا ہے۔ تو ترجمان کہنے لگا امیر صاحب سے، امیر صاحب یہ شیخ کہہ رہے ہیں آج بطخ کا گوشت پکاؤ۔ ہے جی، امیر صاحب بیچارہ پریشان ہو گیا، بطخ کا گوشت کہاں سے ملے گا؟ کوئٹہ میں جماعت، وہ کوئٹہ والے بطخ کہاں جانے؟ اس بیچارے نے تھیلا اٹھایا، پھر سوری منڈی پھر کے آ گیا، بطخ کا گوشت ہی نہیں ملا۔ تو میں بھی کہیں لمبے گشت میں گیا تھا، تو میں اور امیر صاحب کٹھے داخل ہوئے کوئی 2.5-3 گھنٹے کے بعد۔ تو وہ سے کہنے لگے جی یہ جو شیخ صاحب ہے نا ان سے معذرت کریں، میں تو سورا بازار پھر لے، مجھے تو بطخ کوئی نہیں ملی۔ میں نے کہا امیر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی عربوں نے بطخ کھائی؟ آپ کہتے اونٹ، تو پھر میں کہتا ٹھیک ہے، کہہ رہا بھی تم اونٹ پکاؤ۔ اونٹ کھاتے رہتے، قطر کے بادشاہ نے ہماری دعوت کی، پورا اونٹ ہی ڈال دیا اس میں، تھالی میں پورا اونٹ ایسے بیٹھا ہوا تھا، کچا نہیں پکا۔ اس کو تو دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا، وہ مزے سے کھا رہے تھے۔
تو میں نے کہا یہ کہتا اونٹ تو پھر تو بات تھی کہ بطخ تو عرب میں ہوتی کوئی نہیں. تو کہنے لگا یہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ بطخ پکاؤ. میں نے کہا یہ کیا کہا تھا شیخ سے. میں نے کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ کہنے گئے میں نے کہا تھا بتاتا پکاؤ. روز گوشت پکاتے ہو, سبزی پکاؤ, تو آج آلو بنا لو بتاتا. میں نے کہا امیر صاحب یہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے, یہ تو کہہ رہا آلو پکاؤ. کہا یہ ترجمان سے پوچھو. میں نے ترجمان سے پوچھا. میں نے کہا ہاں بھائی. کہا جی وہ مجھے سمجھ میں آیا بات. تو میں نے کہا بطخ پکاؤ. یہ عربوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پھر بھی وہ بستر اٹھا کے آ رہے ہیں. ان کی مستورات آ رہی ہیں, ان کے مرد آ رہے ہیں. امریکہ سے جوان اٹھ کے آ رہے ہیں, افریقہ سے اٹھ کے آ رہے ہیں. ہم گئے کویت, ہمارا جہاز واپسی کے لیے لگ گیا اور ایک دم بیٹھے بیٹھے ہمیں پونا گھنٹہ ہو گیا. کیا ہو گیا, کیوں نہیں اڑ رہا؟ کہا جی کینیڈا سے فلائٹ آ رہی ہے, وہ لیٹ ہو گئی, اس میں سے سواریاں ہیں پاکستان کی, اس لیے جہاز لیٹ ہو رہا ہے. پونا گھنٹہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے گھنٹہ گزر گیا. گھنٹے کے بعد 1 2 3 4 5 22 نوجوان, داڑیاں ٹوپیاں, اور سارے 18 سے 25 سال کے درمیان. میں نے دیکھتے کہا, میں نے کہا یہ ضرور رائمنڈ جا رہے ہیں. تو میں نے بھائی صاحب سے ہمارے ساتھ, میں نے کہا پتہ کرو یہ کون ہے, کہاں سے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. تو وہ تعارف ہوا. تو ٹورانٹو کینیڈا کا سب سے بڑا شہر ہے, وہاں کی یونیورسٹی کے بچے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں, چلا لگانے رائمنڈ آ رہے ہیں. تو میرے بھائیو, اس وقت ساری دنیا کے لیے پیغام حق پہنچانے کا میدان بن چکا ہے کہ ساری دنیا تھک چکی ہے. انہوں نے ہر عیش کا نقشہ بنایا اور تھک گئے, انہیں کچھ نہ مل پایا. ہماری ایک جماعت جا رہی تھی فرانس, تو ایک فرانسیسی پاس آ کے بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ باتیں کرنے لگا. پھر بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے فرانک نکال کے دینے لگا. وہ بھی سمجھ میں نہ آیا بھائی وہ فرانسیسی بولے یا انگریزی میں. جب اسٹیشن پر اترے تو ایک انگریزی بولنے والے کو ساتھ لے کر آیا. کہنے لگا, اس سے کچھ بات کی, اس نے آگے بات کی. کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, انہوں نے میرے پر رحم نہیں کیا. تو ہمارے ساتھی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھا ہوں تو مجھے بیٹھتے ہی اتنا سکون محسوس ہوا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا چین نہیں محسوس کیا. میں سارے راستے ان سے مانگتا آیا, جو تم نے پیا ہے مجھے بھی پلا دو, جو تم نے پیا ہے مجھے بھی پلا دو. پھر انہوں نے مجھے نہیں دیا تو میں نے ان کو پیسے دیے کہ پیسے لے لو اور مجھے پلا دو, کہ مجھے بھی وہ سکون مل جائے جو تمہارے پاس ہے. تو نہ انہوں نے مجھے پلایا نہ پیسے لیے. تو ہمارے ساتھی نے کہا ہم نے تو کلمے کا سبق پیا ہوا ہے اور تو کچھ بھی نہیں. یہ تو لا الہ الا اللہ میں سارا کچھ چھپا ہوا ہے. یہ شراب میں وہ نہیں ہے, عورت سے وہ نہیں مل سکتا, گھنگرو کی چھن چھن میں وہ نہ پاؤ گے, وادیوں میں دامن میں وہ نہ پاؤ گے. بلندیوں میں اڑو, پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرو, موسیقی کی محفلیں سجاؤ, شراب میں غرق ہو جاؤ, زنا میں ڈوب جاؤ, حکومت کے جھنڈے لہراؤ. مجھے میرے رب کی قسم دل کی دنیا کبھی آباد نہ ہوگی جب تک اسے اللہ اس کے رسول کے تعلق سے آباد نہ کرو گے. امریکہ میں 4 لڑکیاں 2 لڑکے آئے, کلمہ پڑھا. ایک لڑکے کا نام ابراہیم, اسے ڈاکٹر اختر نے کلمہ پڑھایا. اس نے کلمہ پڑھتے ہی ہائے کیا اور دل پہ ہاتھ رکھا. تو ڈاکٹر اختر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی, جو تو نے کلمہ پڑھایا یہ جگہ بھر گئی, میری خوشی سے ہائے نکل گئی ہے. ساری دنیا نہیں جانتی جنت کا راستہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے, ہم بتاتے نہیں ہیں. ساری دنیا نہیں جانتی اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. ہم جانتے ہیں, ہم بتا نہیں رہے. سجدے میں سر رکھو اللہ کو پالو گے. سجدے میں سر رکھو اللہ کو پالو گے. نماز کے سوا گہرا تعلق کسی کو نہ مل سکا. جس گھر سے نماز نکلی وہ گھر برباد ہو گیا. جو ماتھا زمین پہ نہ ٹکا وہ ماتھا منحوس ہو گیا. یاد رکھو میرے بھائیو, عورت کا حسن کیا ہے؟ اس کے ماتھے پہ جھومر نظر آئے,
क़यामत के दिन तुम्हारा हुस्न क्या होगा? ये जो माथे में सजदे का निशान है ये ऐसे चमकेगा कि सूरज भी इसके आगे नजर ना आएगा। सरहद में नमाज पढ़ी जाती है, बहुत से लोग पढ़ते हैं, पर नमाज को बेदर्दी से पढ़ते हैं, सभा कर देते। क्या मर्द क्या औरतें तेज 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 ऐसे ना पढ़ो, थम थम के पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, रो के नहीं पढ़ना आता, तो ज़ाहिरी रो कर शक्ल तो बना के पढ़ो। फिर सजदों में सर रखो, जब आदमी सजदे में सर रखता है तो मेरे नबी का फरमान है अल्लाह के कदमों में सर होता है। इन्न साजिद यस्जुदु फी क़दमय रहमान, सजदा करने वाला अल्लाह के कदमों में सर रख के सजदा करता है। अब मांग मिलेगा। सल तो था, अल्लाह का नबी हमें यतीम छोड़ के नहीं गया, जाते जाते हमें नमाज देकर गया है। जिस उम्मत को नमाज मिल गई उन्हें मायूस होना उनके लिए हराम है, जिस उम्मत को दुआ मिल गई उनके लिए मायूसी हराम है। उठ मुसल्ले पे चढ़, मांग अल्लाह से देगा। मेहदी के जमाने में कहत आ गया, उसने सारे खजाने खोल दिए, कहत दूर ना हुआ। मेहदी सखी बादशाह था, रात को लेटा हुआ था, उसका नौकर दबा रहा था। कहने लगा नौकर से कोई कहानी सुनाओ, मुझे रियाया के गम ने परेशान कर दिया है। वो कहने लगा बादशाह सलामत, एक लूमड़ी जा रही थी सफर पर, तो वो अपना बच्चा शेर को देकर गई अमानत। शेर ने कंधे पे बिठा लिया, लूमड़ी चली गई। एक दिन उकाब की नजर पड़ी, उसने ऊपर से झपट्टा मार के बच्चा उठा लिया। जब लूमड़ी वापस आई उन्होंने कहा बादशाह सलामत मेरा बच्चा, का वो तो उकाब ले गया, का मैंने तो आपके पास अमानत रखा था। तो शेर ने कहा लूमड़ी अगर वो जंगल की मुसीबत होती तो मैं मुकाबला करता, वो आसमान की मुसीबत थी मैं कैसे मुकाबला करता। तो वो नौकर कहने लगा बादशाह सलामत अमीरुल मोमिनीन, अगर ये कहत जमीन की मुसीबत है तो मुकाबला कर, ये तो आसमान वाले की मुसीबत है, उसको राजी कर ले, वो राजी कर ले काम बन जाएगा। वो उसी वक्त उठा, वजू किया, मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रख के रोना शुरू किया। जूं रोया जूं रोया जूं रोया, इधर उसका मुसल्ला आंसुओं से तर हुआ, इधर अल्लाह ने बादलों को भेज के बारिश का दरवाजे खोल दी। जिस कौम के पास नमाज हो उसे हुकूमत को शिकस्त, हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं, इससे फजूल जुमला कोई नहीं बोला जा रहा। ये हुकूमत वाले तो फकीर हैं, इनके पास है क्या? हमें नमाज मिली हुई है, हुकूमत से मुतालबे छोड़ दो। ये तो वैसे ही फकीर लोग हैं ना, हुक्मरान तो फकीर लोग हैं। अल्लाह गनी है, गनी। अल्लाह के आगे सर झुका के कोई अल्लाह तू कर दे, या अल्लाह तू कर दे, तू करेगा तो हो जाएगा। मामून के पास के खादिम में बद्दू आए, खादिम से कहने लगा मुझे बादशाह से काम है मिला दो। उन्होंने कहा भाई नहीं मिला सकता, बड़ी मिन्नत की, बड़ी मिन्नत की, वो माना ही नहीं। कहा अच्छा तो मैं तुम्हें 300 दिनार दे दूंगा, दिरहम दे दूंगा, मुझे मिला दो। वो रिश्वत पे आमादा हो गया, कहा ठीक है मिला देता हूं। तो वो जब मिलाने के लिए लाया ना मामून के पास, तो आगे मामून नफल से फारिग होकर दुआ मांग रहा था, दुआ मांग रहा था। तो बद्दू कहने लगा है ये तो खुद फकीर है, मैं इसके पास कहां आ गया, और उन्हीं कदमों पे वापस हो गया। जब वापस हुआ तो मामून ने कहा तुम लाए नहीं? कहा जो आया तो था, आपको देख के चलेगा, कहा बुला के लाओ। बुला के लाया तो कहने लगा तू वापस क्यों चला गया? कहा जी मैंने देखा आप तो खुद फकीर हैं, फिर मैं आपसे क्या मांगू, उसी से ना मांगू जिससे आप भी मांग रहे हो। तो मामून की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा तुमने मुझे सही पहचाना, मैं भी ऐसा ही फकीर हूं जैसा तू फकीर है, पर मुझे मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तेरी जरूरत पूरी करूं। तू मांग क्या मांगता है, जो तू कहेगा वो मैं पूरा करूं।